میوزک کی مدھم لہریں ہال کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھیں۔ ڈانس فلور پر موجود جوڑا اس وقت پوری محفل کی توجہ کا مرکز تھا۔ براق نے مشل کو اتنی مضبوطی اور نفاست سے تھام رکھا تھا کہ مشل کو اپنا آپ قید محسوس ہو رہا تھا۔ براق کے وجود سے اٹھنے والی مہنگی پرفیوم کی مہک مشل کے حواس پر چھا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نظریں نہیں چرا پا رہی تھی۔ براق نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے اور قریب کیا، یہاں تک کہ مشل کی پیشانی براق کے کندھے سے جا لگی۔ چھوڑو مجھے، سب دیکھ رہے ہیں۔ مشل نے ہانپتے ہوئے سرگوشی کی۔ دیکھنے دو مشل، آخر وہ نئی نویلی دلہن کو دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا رومانس تو بنتا ہے۔ براق نے اس کے کان کے قریب جھک کر شرارت سے کہا۔ اس کا گرم سانس مشل کی گردن کو چھوا تو اس کے پورے وجود میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ رومانس کے بچے، اگر میں نے یہاں تمہارے پیر پر زور سے سینڈل مار دی نا تو سارا رومانس دھرا رہ جائے گا۔ مشل نے دانت پیستے ہوئے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھمائی، لیکن براق کے مضبوط بازوؤں نے اسے ہلنے کا موقع نہ دیا۔ دور کھڑی ثانیہ یزدانی کے ہاتھ میں موجود گلاس لرز رہا تھا۔ اس کی حنا پر یہ ایک گہرا وار تھا۔ وہ ثانیہ یزدانی تھی جس نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا تھا، اور آج ایک عام سی گمنام لڑکی نے اس کے سامنے سے اس کی توجہ چھین لی تھی۔ پارٹی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن فریدہ بیگم کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ جیسے ہی آخری مہمان رخصت ہوا، انہوں نے براق کو پکارا۔ براق، اب اس سے پہلے کہ میرا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے، سچ سچ بتاؤ، یہ لڑکی کون ہے اور یہ تماشا کیا ہے؟ براق نے مشل کا ہاتھ چھوڑا جو اب تک اس کی گرفت میں تھا۔ مشل نے آزادی کا سانس لیا اور فوراً 2 قدم دور کھڑی ہو گئی۔ ماما، یہ مشل ہے، میری پسند، اور جیسے کہ میں نے کہا، میں نے شادی کر لی ہے۔ براق نے انتہائی سکون سے جھوٹ بولا، جیسے وہ روزانہ ایسے ہی جھوٹ بولتا ہو۔ مشل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اوئے، تم تو سچ مچ کے پاگل ہو گئے ہو۔ آنٹی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو صرف… براق نے فوراً مشل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دبایا اور اس کی بات کاٹ دی۔ میں جانتا ہوں یہ بھی گھبرائی ہوئی ہے، آپ آرام کریں، میں اسے اس کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں، کل صبح ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ فریدہ بیگم نے مشل کو حیرت حقارت سے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ایک ایسی لڑکی جس کا نہ خاندان کا پتہ ہے نہ بیک گراؤنڈ۔ براق، تم ہوش میں تو ہو؟ وہ میری بیوی ہے ماما، اور یہی اس کا سب سے بڑا بیک گراؤنڈ ہے۔ براق نے 2 ٹوک جواب دیا اور مشل کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کی طرف گھسیٹا۔ باہر لان میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ براق نے مشل کو گاڑی کے قریب لا کر چھوڑا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ مشل نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے کتنا بڑا پنگا لے لیا ہے؟ میں نے تو صرف اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، تم نے تو پوری داستان ہی گھڑ لی۔ براق نے گاڑی سے ٹیک لگائی اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی۔ دھوئیں کا ایک مرغولا فضا میں چھوڑتے ہوئے اس نے مشل کی طرف دیکھا۔ تم نے آگ لگائی تھی مشل، میں نے تو بس اس پر پیٹرول ڈالا ہے، اب تم بھی پھنسی ہو اور میں بھی۔ میں کیوں پھنسی ہوں؟ میں تو ابھی جا رہی ہوں اپنے گھر، اور تم جانو اور تمہاری ماں۔ مشل مڑی، لیکن براق نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ اندھیرے لان میں گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی مدھم روشنی میں براق کا چہرہ کسی شکاری کی طرح لگ رہا تھا۔ اتنی آسانی سے نہیں مشل، تم بن بلائے میرے گھر آئی، میرا نام استعمال کیا، میری بزنس ڈیل خراب کی، اور اب بھاگ رہی ہو۔ مشل کا دل زور سے دھڑکا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ براق اس کے اور قریب ہوا، اتنا قریب کہ مشل کو اس کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ مجھے اس ثانیہ یزدانی اور میری ماں کے رشتے والے میلے سے بچنے کے لیے ایک ڈھال چاہیے تھی، اور وہ ڈھال تم ہو۔ تم اگلے 1 مہینے تک میری بیوی بننے کا ناٹک کرو گی، بدلے میں تمہیں وہ سب ملے گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ دراصل جب براق آفس سے نکلا تھا تو اس کے ذہن میں ثانیہ کی شخصیت کا سحر تھا، لیکن جیسے کہ اس نے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر یزدانی گروپس کے معاہدے کی باریکیاں پڑھی تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ سر،
اس ڈیل کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ یزدانی گروپس صرف ایک ایسی کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کرے گی جس کا CEO سیٹلڈ فیملی مین ہو۔ وکیل نے پوائنٹ نمبر 4 پر انگلی رکھی تھی۔ مسز یزدانی کا ماننا ہے کہ غیر شادی شدہ بزنس مین غیر مستحکم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو وہ 50% شیئرز اپنے پاس رکھیں گے، جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہی پروجیکٹ میں ثانیہ کے ماتحت ہوں گے۔ براق کے لیے یہ اپنی انا اور بزنس پر سمجھوتا کرنے جیسا تھا۔ اسی دباؤ اور غصے میں وہ پارٹی میں پہنچا تھا جہاں ثانیہ کی عجیب و غریب شرطوں نے اسے مشکل میں ڈالا ہوا تھا، اور پھر مشل نے اچانک بیوی بن کر اسے ایک ایسا راستہ دے دیا تھا جس سے وہ ثانیہ کی اس کڑی شرط کو توڑ سکتا تھا، اور بدلے میں وہ اسے 1 مہینہ جھیلنے کے لیے بھی تیار تھا۔ اس کی بات سن کر مشل نے قہقہ لگایا۔ شاہی کھانا، مٹن کباب؟ براق مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو سیدھے مشل کے دل میں اتری، اس سے کہیں زیادہ۔ اگلی صبح مشل جب اپنے چھوٹے سے گھر کے صحن میں عائزہ کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی تو باہر ایک مہنگی کالی گاڑی آ کر رکی۔ رحیم صاحب لاٹھی ٹیکتے باہر نکلے تو حیران رہ گئے۔ گاڑی سے براق حیدر اترا، جس کے ہاتھ میں مہنگے پھلوں کے ٹوکرے اور مٹھائیاں تھیں۔ وہ رات مشل کو عزت کے ساتھ گھر چھوڑ گیا تھا۔ السلام علیکم رحیم صاحب، میں براق حیدر ہوں، مشل کا شوہر۔ مشل کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا اور عائزہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مشل کو ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اگلی ہی صبح اس کے دروازے پر پہنچ جائے گا۔ شوہر؟ رحیم صاحب کی آواز میں لرزش تھی۔ براق نے اندر داخل ہو کر مشل کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس کے قریب آیا اور سب کے سامنے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نہایت محبت سے بولا، بیگم آپ اتنی جلدی گھر کیوں آ گئی؟ میں نے کہا تھا نا میں خود آپ کو لینے آؤں گا۔ مشل نے اسے گھورتے ہوئے زیر لب کہا، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ مرواؤ گے کیا؟ براق نے جھک کر اس کے کان میں کہا، کھیل شروع ہو چکا ہے مشل، اب یا تو میری بن کر رہو یا پھر حقیقت بتا کر اپنے باپ کا سر جھکنے دو۔ مشل نے اپنے بوڑھے باپ کے چہرے کو دیکھا جن کی آنکھوں میں ہزاروں سوال اور خوف تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور براق کی آنکھوں میں دیکھ کر فیصلہ کر لیا۔ ابو، یہ سچ کہہ رہے ہیں، ہم نے نکاح کر لیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے مشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن براق نے بڑی نرمی سے ان آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا جسے وہ واقعی اس کا محافظ ہو۔ اسی دوران شہر کے ایک دوسرے کونے میں ثانیہ یزدانی اپنے عالی شان آفس میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں یزدانی گروپس کی وہ فائل تھی جو اسے براق کے ساتھ فائنل کرنی تھی۔ سوہا، اس نے اپنی پرسنل اسسٹنٹ کو پکارا۔ جی میم، براق حیدر کی بیوی کے بارے میں معلومات نکلواؤ۔ وہ لڑکی مجھے کسی بھی زاویے سے اس اسٹیٹس کی نہیں لگی جس کا براق دعویٰ کر رہا تھا۔ ثانیہ کی آواز میں سرد مہری تھی۔ اگر یہ شادی ایک ڈرامہ ہے تو براق حیدر ایک کمزور پوزیشن میں ہے، اور بزنس میں اپنے پارٹنر کی کمزوری کا فائدہ اٹھانا ہی اصل کامیابی ہے۔ مجھے اس لڑکی کی پوری ہسٹری چاہیے آج شام تک۔ زویا سر ہلاتی چلی گئی تھی۔ ثانیہ کے لبوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ ماما نے جان بوجھ کر یہ کلوز ایڈ ہی اسی لیے کی تھی تاکہ تم آسانی سے مجھ سے شادی کر لو، لیکن نہ جانے یہ مشل نام کی بلا کہاں سے آ ٹپکی ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ ادھر مشل کے گھر میں براق نے بڑے سلیقے سے رحیم صاحب کا دل جیت لیا تھا۔ مجبوراً مشل کو اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کرنا پڑا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھی تو اس کا پارا ہائی تھا۔ تم ایک نمبر کے فراڈی ہو براق حیدر، میرے ابو سے جھوٹ بولا اور اب مجھے اپنے اس محل نما جیل میں لے جا رہے ہو۔ براق نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک گہری نظر مشل پر ڈالی۔ وہ میرا مسئلہ ہے مشل، تمہیں بس ایک کام کرنا ہے۔ جب تک ثانیہ یزدانی کے ساتھ میری ڈیل فائنل نہیں ہو جاتی تمہیں دنیا کی نظر میں میری محبت بن کر رہنا ہے، اور ہاں، اس ڈرامے میں کہیں سچ مچ مجھ سے محبت نہ کر بیٹھنا، کیونکہ میری دنیا میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مشل نے تنک کر جواب دیا، اپنی غلط فہمی نہ ذرا دور کر لو مسٹر، مجھے کبابوں سے محبت ہو سکتی ہے، تم جیسے پتھر کے بت سے نہیں۔ جب وہ فریدہ ولا پہنچے تو سامنے ثانیہ کی سپورٹس کار کھڑی تھی۔
وہ دونوں جیسے ہی ہال میں داخل ہوئے، ثانیہ یزدانی صوفے پر بیٹھی فریدہ بیگم کے ساتھ چائے پی رہی تھی۔ اس کی نظریں سیدھے ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر گئیں۔ اسے دیکھ کر براق ایک لمحے کو ٹھٹکا تھا، مگر پھر سنبھل گیا تھا اور مسکراتے ہوئے مشل کا ہاتھ تھامے اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ براق، تم جانتے ہو کہ یزدانی گروپ اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، ثانیہ نے فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ معاہدے کی کلاز نمبر 4 کے مطابق تمہارا سیٹلڈ فیملی مین ہونا ضروری ہے، ورنہ 50% شیئرز میرے پاس رہیں گے۔ اگر یہ شادی سچ ہے تو مشل، کیا میں آپ کا نکاح نامہ دیکھ سکتی ہوں؟ محض بزنس فارمیلٹی کے لیے؟ مشل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نکاح نامہ؟ اس نے گھبرا کر براق کی طرف دیکھا۔ براق نے فوراً بات سنبھالی۔ نکاح نامہ میرے لائر کی تحویل میں ہے، وہ کل تمہارے آفس پہنچ جائے گا۔ ویسے بھی ہم بزنس کی باتیں گھر پر کب سے ڈسکس کرنے لگے ہیں؟ بہتر ہوتا کہ ان باتوں کے لیے تم میرے آفس آتی۔ ثانیہ کے چہرے پر ابھی بھی یقین نہیں تھا۔ کمال ہے، مجھے لگا ہم فیملی فرینڈز بھی ہیں، اسی لیے میں گھر آ گئی، اور صرف نکاح نامہ ہی تو دکھانا ہے۔ یہ سنتے ہی مشل کے اندر کی دبنگ لڑکی جاگ اٹھی تھی۔ اس نے جھٹکے سے براق کا ہاتھ تھاما اور ثانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مس ثانیہ، نکاح نامہ تو محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ ہمارے ساتھ ڈنر کر سکتی ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان کی کیمسٹری کسی بھی کاغذ سے زیادہ سچی ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ براق حیدر اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ثانیہ کے لبوں پر ایک چیلنجنگ مسکراہٹ آئی۔ بہترین، تو پھر آج رات کا ڈنر ہم ساتھ کریں گے۔ ثانیہ کے جاتے ہی مشل نے براق کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اوئے، نکاح نامہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور وہ کیمسٹری؟ میں تو تمہیں زہر لگتی ہوں۔ براق نے مشل کے بازو سے پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا۔ اس کی آنکھیں اب ایک عجیب اشتیاق سے چمک رہی تھیں۔ نکاح نامہ تو میرا وکیل راتوں رات تیار کر دے گا مشل، لیکن وہ جو تم نے کیمسٹری کی بات کی ہے نا، اس کے لیے تمہیں ڈنر ٹیبل پر میرے بہت قریب آنا ہوگا۔ تمہیں دنیا کی بہترین اداکارہ بننا ہوگا، کیونکہ اگر ثانیہ کو ذرا برابر بھی شک ہوا تو تمہارے کبابوں کے خواب اور میرے بزنس کے شیئرز دونوں ڈوب جائیں گے۔ مشل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ براق کا قرب اور اس کی آواز کا جادو اسے کسی اور ہی دنیا میں لے جا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ یہ کھیل پوری شدت سے کھیلے گی۔ شام کے ڈنر سے ٹھیک 2 گھنٹے پہلے فریدہ ولا کے پورچ میں ایک مہنگی ڈیزائنر وین آ کر رکی۔ براق نے شہر کے سب سے بڑے ڈیزائنر سے مشل کے لیے خاص طور پر جوڑا اور جولری آرڈر کی تھی۔ مشل اپنے کمرے میں حیرانی سے ان ڈبوں کو دیکھ رہی تھی جو بیڈ پر سجے ہوئے تھے۔ زمردی سبز ایمرلڈ گرین رنگ کا ایک نفیس مخملی لہنگا جس پر ہاتھ کا باریک کام تھا، اور اس کے ساتھ ہیرو کا ایک خوبصورت سیٹ۔ یہ سب میرے لیے ہے؟ مشل نے حیرت سے پوچھا۔ براق جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا اپنی گھڑی سیٹ کرتے ہوئے بولا، یہ تمہارے لیے نہیں، مسز براق حیدر کے لیے ہے۔ ثانیہ کی نظریں عقاب جیسی ہیں، وہ تمہارے جوتے سے لے کر تمہارے جھمکوں تک ہر چیز چیک کر لے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے حلیے سے یہ اندازہ لگائے کہ تم کسی کباب کی دکان سے اٹھ کر یہاں آئی ہو۔ مشل نے برا سا منہ بنایا۔ بڑے بدتمیز ہو تم۔ خیر، اب دے ہی دیا ہے تو پہن لیتی ہوں۔ جب مشل تیار ہو کر باہر نکلی تو ایک لمحے کے لیے براق کے ہاتھ میں موجود فون نیچے گرتے گرتے بچا۔ وہ سبز رنگ اس کی گندمی رنگت پر غضب ڈھا رہا تھا۔ ہیرو کا نیکلس اس کی گردن کی نزاکت کو ابھار رہا تھا۔ براق اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی نظریں مشل کے چہرے پر تھم سی گئیں۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ مشل نے تھوڑا شرما کر پوچھا۔ براق نے اپنی نظریں چرائیں اور اس کے قریب آ کر اس کے گال کو ہلکا سا چھوا، جیسے کوئی قیمتی چیز چیک کر رہا ہو۔ ابھی ایک چیز کی کمی ہے۔ اس نے مشل کے سر پر موجود جوڑے کو تھوڑا سیٹ کیا تھا جو کہیں کہیں سے خراب لگ رہا تھا۔ مشل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ڈنر ٹیبل پر ثانیہ یزدانی کے سامنے براق اور مشل بالکل ایک پاور کپل لگ رہے تھے۔ براق نے پوری توجہ مشل پر مرکوز کر رکھی تھی۔ مشل، تم نے آج جویلری بہت اچھی پہنی ہے، ثانیہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔
براق مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہارا ذوق اتنا بدل گیا ہے۔ ذوق بدلا نہیں ہے ثانیہ، بس اب مجھے اصلی ہیروں کی پہچان ہو گئی ہے۔ براق نے مشل کا ہاتھ میز کے اوپر تھام کر اسے چوما۔ مشل کو لگا جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو، لیکن اسے زبردستی کی ایک شرمیلی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ ثانیہ نے مشل سے سوال کیا، ویسے مشل، براق کی وہ کون سی عادت ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ مشل نے ایک لمحہ سوچا اور پھر براق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ان کی سچائی۔ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں بڑے خلوص سے کرتے ہیں، چاہے وہ کسی سے محبت کا ڈرامہ ہو یا دشمنی۔ براق نے مشل کی کمر میں اپنے ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اور مجھے مشل کی یہ صاف گوئی پسند ہے، یہ دل میں کچھ نہیں رکھتی۔ ٹیبل کے نیچے مشل نے براق کے پیر پر اپنی نوکیلی سینڈل سے زور سے ٹھوکر ماری، لیکن براق کے چہرے پر ایک شکن تک نہ آئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مشل کے کان میں سرگوشی کی، جتنی ٹھوکریں مارنی ہیں مار لو، بدلہ میں کمرے میں جا کر لوں گا۔ ثانیہ یہ سب دیکھ کر جل بھن کر کباب ہو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ براق جیسے مغرور انسان کسی لڑکی کے سامنے اتنا جھک سکتا ہے۔ جیسے ہی ثانیہ رخصت ہوئی وہ دونوں اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ مشل نے فوراً دوپٹہ اتارا۔ اف، میری تو جان نکل گئی تھی۔ اور تم نے میرا ہاتھ کیوں چوما تھا؟ مشل نے غصے سے پوچھا۔ براق نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور مشل کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکیلتا دیوار تک لے گیا۔ وہ کیمسٹری تھی مشل جو تم نے خود ثانیہ کو آفر کی تھی، میں تو بس تمہارا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ مشل کے اتنا قریب تھا کہ مشل اس کے سینے کی دھڑکن سن سکتی تھی۔ براق نے اپنا ہاتھ دیوار پر مشل کے سر کے برابر رکھا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی، لیکن ابھی تمہاری آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ براق کی آواز ریشم کی طرح ملائم تھی۔ مشل نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ براق کے سینے پر ہی جم گئے۔ یہ سب ایکٹنگ ہے براق، حد میں رہو۔ براق نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بالوں کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے کیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اداکاری اچھی کر لیتی ہو مشل، لیکن یاد رکھنا اس کمرے کے اندر کوئی ثانیہ نہیں ہے۔ یہاں ہم وہی ہیں جو اصل میں ہیں، دشمن۔ وہ باتھ روم کی طرف مڑ گیا، لیکن مشل وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن ابھی بھی نارمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی سی دیر میں شاور لے کر نکل آیا تھا، لیکن مشل کو اپنی جگہ بدھ بنا کھڑا دیکھ حیرت سے پوچھ بیٹھا، کیا ساری رات یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ مانا کہ تم نے بہت قیمتی لباس اور زیور پہن لیا ہے، مگر اب اس میں تم سو تو نہیں سکتی ہو، اسی لیے چینج کرو اور سونے آ جاؤ۔ وہ بالکل نارمل انداز میں بولا تھا، لیکن مشل کے اندر آگ بھڑک گئی تھی۔ دیکھو براق حیدر، یہ ڈرامہ کمرے کے باہر تک تھا، یہاں اندر تم اپنی حد میں رہو گے، مشل نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ براق نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، حد؟ یہ میرا کمرہ ہے مشل، اور یہ میرا بیڈ۔ اب اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو میرے قوانین ماننے ہوں گے۔ اس نے بیڈ کے نرم گدے کی طرف اشارہ کیا۔ باہر ثانیہ کو تو تم بڑی کیمسٹری دکھا رہی تھی، اب یہاں کیا ہوا؟ وہ میری مجبوری تھی، بغیرتی نہیں۔ مشل نے غصے سے برابر میں رکھے صوفے کی طرف دیکھا۔ میں اس صوفے پر سو جاؤں گی، لیکن تمہارے اس بیڈ کے قریب بھی نہیں آؤں گی۔ براق نے کاندھے اچکائے۔ جیسی تمہاری مرضی، لیکن یاد رکھنا یہ صوفہ جتنا خوبصورت ہے سونے کے لیے اتنا ہی بے رحم ہے۔ صبح تک تمہاری کمر جواب دے جائے گی۔ مشل نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور الماری سے ایک اضافی کمبل نکال کر صوفے پر چلی گئی۔ صوفہ ڈیزائنر تو تھا، لیکن بہت تنگ اور سخت تھا۔ مشل نے جیسے ہی اس پر لیٹنے کی کوشش کی، اسے اندازہ ہوا کہ براق ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں صوفے سے باہر نکل رہی تھیں اور تکیہ بار بار نیچے گر رہا تھا۔ براق نے نائٹ لیمپ بند کیا اور آرام سے لحاف اوڑھ کر لیٹ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف اے سی کی ہلکی سی آواز گونج رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ مشل کی بار بار کروٹیں بدلنے کی آواز براق کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مشل تکلیف میں ہے، لیکن اس کی انا اسے بیڈ پر آنے نہیں دے گی۔ اچانک مشل کے صوفے سے گرنے کی آواز آئی۔ اس کے منہ سے دبی دبی چیخ نکلی۔ براق نے فوراً لائٹ جلائی۔ مشل فرش پر بیٹھی اپنا گھٹنا سلا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ آنسو بھی تھے۔ میں نے کہا تھا نا ضد چھوڑ دو۔
براق بیڈ سے اترا اور اس کے قریب آیا۔ اتنی بھی کیا دشمنی کہ اپنی جان عذاب میں ڈال لو؟ مجھے تمہارے ساتھ بیڈ پر نہیں سونا، بس۔ مشل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا جو وہ اسے اٹھانے کے لیے بڑھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ جب وہ مجبوراً راضی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں بیڈ کے دوسرے کنارے پر سونے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم اپنی حد مت بھولنا۔ غصے میں کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بیڈ کے بیچوں بیچ تکیوں کی ایک لمبی دیوار کھڑی کر دی اور تیکھے لہجے میں بولی، یہ رہی سرحد، تم اس طرف، میں اس طرف۔ اگر تم نے یہ حد پار کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میرے ہاتھ میں پانی کا جگ ہوگا، وہیں نہلا دوں گی تمہیں۔ براق اس کی معصومانہ دھمکی پر زیر لب مسکرایا اور اپنی طرف لیٹ گیا۔ مشل نے بھی اپنا رخ دوسری طرف کیا اور لحاف اوڑھ کر سو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، کمرے میں اے سی کی وجہ سے کافی ٹھنڈ ہو چکی تھی۔ مشل گہری نیند میں تھی کہ اچانک اسے اپنے کندھوں پر ہوا کا سرد جھونکا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولے بغیر لحاف کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکا دیا تو دوسری طرف سے براق کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، مشل کیا کر رہی ہو؟ سونے دو۔ سونے دو کہ بچے، میرا لحاف چھوڑو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ مشل نے آنکھیں کھولے بغیر نیند میں بڑبڑاتے ہوئے اپنی پوری طاقت سے لحاف کھینچا۔ براق جو نیند میں ہمیشہ لحاف اپنی طرف لپیٹ لیتا تھا، اس نے بھی جوابی حملہ کیا اور لحاف اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ میرا بیڈ ہے، میرا لحاف ہے، چپ کر کے سو جاؤ۔ مشل کا پارا ہائی ہو گیا کیونکہ براق اپنا لحاف تو لپیٹے ہوئے تھا، ساتھ ہی اس نے اس کا لحاف بھی اپنے گرد لپیٹ لیا تھا۔ اس نے غصے سے آنکھیں کھولی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اچھا، تمہارا بیڈ ہے، تمہارا لحاف ہے۔ اس نے ایک زوردار جھٹکا دے کر پورا لحاف اپنی طرف کر لیا، جس کی وجہ سے براق بیڈ سے تقریباً نیچے گرتے گرتے بچا۔ براق ہڑبڑا کر اٹھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ تم نے سارے لحاف اپنے گرد لپیٹ لیے ہیں، میں کیا یہاں قلفی بننے کے لیے بیٹھی ہوں؟ مشل نے لحاف میں خود کو ایسے لپیٹ لیا جیسے وہ کوئی ڈھال ہو۔ براق نے اسے گھورا اور پھر اچانک شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ اچھا، تو تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ مشل کے اتنا قریب آ گیا کہ مشل کا سانس رک گیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ پیچھے ہٹو، مشل نے گھبرا کر کہا۔ براق نے اسی لحاف کے اندر ہاتھ ڈال کر مشل کا بازو تھام لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ جب لحاف ایک ہے تو تقسیم کیسی؟ چلو اب آدھا تمہارا اور آدھا میرا، ورنہ میں پورا چھین لوں گا۔ مشل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ براق کا چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کی گرم سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے خاموشی سے لحاف کا ایک کونا براق کی طرف کر دیا اور خود بیڈ کے بالکل کونے پر دبک کر لیٹ گئی۔ وہ ساری رات ایک ہی لحاف کے نیچے ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے رہے، لیکن مشل نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اس پتھر کے بت کو کبھی یہ پتہ نہیں چلنے دے گی کہ اس کی قربت اسے کتنی بے چین کر رہی ہے۔ رات کے کسی پہر وہ نیند کے عالم میں خود بخود براق کے بازوؤں میں جا سمائی تھی۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو تکیوں کی دیوار زمین پر گر چکی تھی۔ مشل کا سر انجانے میں براق کے شانے پر تھا، جبکہ براق کا ہاتھ بڑی حفاظت سے مشل کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ براق، فریدہ بیگم کی آواز آئی۔ مشل ہڑبڑا کر اٹھی اور براق کو اپنا اتنا قریب دیکھ اس کا رنگ فخ ہو گیا۔ اس نے فوراً تکیہ اٹھا کر براق کے منہ پر مارا۔ اٹھو، تمہاری ہٹلر ماما باہر کھڑی ہیں۔ مشل براق کو تکیہ مار کر بیڈ سے نیچے گرانے ہی والی تھی کہ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ فریدہ بیگم جو عام طور پر انتظار کرتی تھی، آج نہ جانے کیوں تجسس یا شاید ثانیہ کی کسی کہی ہوئی بات کے زیر اثر سیدھے اندر داخل ہو گئی تھیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے ہاتھ میں موجود فون چھوٹا تھا۔ بیڈ پر تکیوں کی سرحد ملیا میٹ ہو چکی تھی۔ لحاف کا آدھا حصہ فرش پر تھا، آدھا براق اور مشال کے پیروں میں الجھا ہوا تھا۔ مشل کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ گھبراہٹ میں براق کے بالکل قریب بیٹھی تھی، جبکہ براق کا ایک ہاتھ ابھی بھی مشل کے دوپٹے کے کونے کے انجانے میں تھامے ہوئے تھا۔ ماما، براق نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں ملی اور فوراً سیدھا ہوا۔ مشل کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور بیڈ سے ایسے اچھل کر اتری جیسے نیچے کوئلے دہک رہے ہوں۔ آنٹی، وہ السلام علیکم۔
میں بس اٹھ ہی رہی تھی۔ فریدہ بیگم نے کمرے کا ایک بھرپور جائزہ لیا۔ بکھرے ہوئے تکیے، فرش پر گرا ہوا گلاس اور ان دونوں کے چہروں کی سرخ رنگت ان کے لیے بہت کچھ بیان کر رہی تھی۔ ان کے سرد چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی جو مشل کو مزید ڈرا گئی۔ وعلیکم السلام۔ فریدہ بیگم نے براق کی طرف دیکھا جو اب بڑی رٹائی سے بال سنوار رہا تھا۔ لگتا ہے تم دونوں کی رات کافی مصروف گزری ہے۔ میں تو صرف یہ کہنے آئی تھی کہ ناشتہ لگ چکا ہے اور ثانیہ کا فون آیا تھا، وہ آج تم لوگوں کو اپنے فارم ہاؤس پر انوائٹ کرنا چاہتی ہے۔ براق نے ایک گہرا سانس لیا اور مشل کی طرف دیکھ کر شرارت سے بولا، جی ماما، دراصل مشل کو رات نیند نہیں آ رہی تھی، ہم جاگتے ہی رہے اور پتہ نہیں چلا کب صبح ہو گئی۔ مشل نے تیکھی نظروں سے براق کو گھورا، جس کا مطلب تھا بکواس بند کرو، لیکن فریدہ بیگم کے سامنے وہ صرف دانت پیس کر رہ گئی۔ فریدہ بیگم کے جانے کے بعد مشل نے فوراً براق کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ ہم جاگ رہے تھے؟ تمہاری ماں اب میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی؟ براق نے مشل کے ہاتھ آہستہ سے اپنے گریبان سے ہٹائے اور اسے دیوار کی طرف دھکیلتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ وہ وہی سوچ رہی ہیں جو ایک ماں کو اپنی نئی نویلی بہو اور بیٹے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور سچ تو یہ ہے مشل کہ وہ جتنا زیادہ ہمیں قریب سمجھیں گی، ثانیہ کا شک اتنا ہی کم ہوگا، کیونکہ ماما ہر بات ثانیہ کی ماما سے ڈسکس کرتی ہیں۔ وہ دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں۔ اسے مشال کے بکھرے ہوئے بالوں کی ایک لٹ کو بڑے پیار سے اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، فارم ہاؤس پر ثانیہ نے ضرور کوئی نیا جال بچھایا ہوگا اور وہاں ہمیں صرف باتیں نہیں کرنی ہوگی بلکہ شاید کچھ زیادہ ہی رومانس دکھانا پڑے گا۔ مشل کا دل زور سے دھڑکا۔ براق کی نظریں کچھ زیادہ ہی گہری تھیں۔ وہ چپ چاپ باتھ روم کی طرف بھاگی جبکہ پیچھے براق اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔